آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ، حیدرپورہ انکاؤنٹر کے خلاف احتجاج، میتیں حوالے کرنے ارکان خاندان کا مطالبہ، بیوروکریسی فالج زدہ ہو گئی، سپریم کورٹ کا ریمارک، تریپورہ تشدد، سول سوسائٹی ارکان کے خلاف کارروائی نہ کرنے سپریم کورٹ کی ہدایت، آج 5 صدیوں کا طویل ترین چاند گہن صرف مشرقی ہندوستان میں دیکھا جا سکے گا، یو پی کے ملون اور گستاخ کو گرفتار کیا جائے، صدر مجلس کی زیر قیادت مجلسی ارکان مقررہ کے وفد کی کمشنر پولیس سے نمائندگی، اور مرکز 5 لاکھ میٹرک ٹن چاول حاصل کرے، وزیر اعظم مودی کو چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کا مکتوب۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلس۔ سری نگر کے حیدرپورہ انکاؤنٹر میں ہلاک 2 شہریوں کے خاندانوں نے احتجاج کرتے ہوئے مہلوکین کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ان کی میتیں حوالے کی جائیں۔ پیر کو حیدرپورہ میں ایک انکاؤنٹر پر تنازع پیدا ہو گیا تھا جس میں 2 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ ارکان خاندان نے پولیس کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھی تھے۔ پولیس کے مطابق ایک پاکستانی عسکریت پسند اور اس کا مقامی ساتھی محمد عامر 2 شہریوں الطاف بٹ اور مدثر گل کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ چاشمبے کو بٹ اور گل کے ارکان خاندان نے پریس انکلیو میں احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ ان کی نعشیں حوالے کی جائیں کیونکہ وہ عسکریت پسند یا ان کے مددگار نہیں تھے۔ آلودگی کی روک تھام کے لیے دہلی حکومت نے 10 ہدایات جاری کی ہیں جس میں غیر لازمی اشیاء پر مشتمل ٹرکس کے داخلے پر پابندی اور تاحکم ثانی اسکولز و کالجز کو بند کرنا بھی شامل ہے۔ اس دوران ہوا کے معیار میں معمولی بہتری آئی جس کی وجہ کھیتوں کی آگ سے نکلنے والے دھوئیں میں کمی ہے۔ دہلی حکومت نے 21 نومبر تک تعمیراتی اور انہدامی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی ہے۔ حکومت نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ اتوار تک گھر سے کام کریں۔ حکومت نے قبل ازیں تمام اسکولوں، کالجوں اور تعلیمی اداروں کو اتوار تک بند کرنے کا اعلان کیا تھا اور تعمیراتی و انہدامی سرگرمیوں پر 17 نومبر تک پابندی لگا دی تھی۔ دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو مستحکم بنانے کے لیے 1000 خانگی CNG بسیں حاصل کی جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے چاشمبے کو مرکز اور ریاستوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اجلاس میں منعقدہ فیصلوں پر عمل کیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ وہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتی۔ بیوروکریسی مفلوج ہو گئی ہے جس کی وجہ سے عدالتوں کو احکام جاری کرنے پڑ رہے ہیں۔ NCR اور متصل علاقوں میں ہوا کے معیار سے نمٹنے والے کمیشن کا ایک اجلاس منگل کو سپریم کورٹ کی ہدایت پر منعقد ہوا تھا جس میں دہلی، ہریانہ، UP، پنجاب اور راجستھان کی حکومتوں کے علاوہ مرکز کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ اس ہنگامی اجلاس میں صنعتی آلودگی، تھرمل پلانٹس، گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں، گرد، ڈیزل کے جنریٹرز اور ورک فرام ہوم کی حوصلہ افزائی کے لیے فیصلے کیے گئے تھے۔ ایک طویل جزوی چاند گہن جمعرات کو واقع ہوگا۔ اس گہن کی مدت 3 گھنٹے 28 منٹ اور 24 سیکنڈ ہوگی۔ یہ 580 برس کا سب سے طویل جزوی چاند گہن ہوگا۔ شمال مشرقی ہندوستان کے مختلف علاقوں سے اسے دیکھا جا سکے گا۔ آخری مرتبہ اس قدر طویل گہن 18 فروری 1414 کو واقع ہوا تھا۔ گہن دوپہر 12:48 پر شروع ہوگا اور شام 4:17 پر ختم ہوگا۔ سپریم کورٹ نے چاشمبے کو تریپورہ پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ سول سوسائٹی کے 3 ارکان بشمول ایک صحافی کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کرے جن کے خلاف UAPA کی دفعات کے تحت FIR درج کی گئی تھی۔ ریاست میں اقلیتی طبقے کے خلاف تشدد کے بارے میں سوشل میڈیا پوسٹ کے لیے یہ FIR درج کی گئی تھی۔ چیف جسٹس NV رمنا اور جسٹس AS بوپنا کے علاوہ جسٹس ہیما کوہلی پر مشتمل بینچ نے ایڈوکیٹ مکیش انصار الحق اور صحافی شیام میرا سنگھ کی درخواست پر اگرتلہ پولیس کو یہ نوٹسیں جاری کی۔
کئی یاتریوں نے چاشمبے کو کرتارپور راہداری کے ذریعے سفر کیا اور پاکستان میں واقع تاریخی گرودوارے میں حاضری دی۔ تقریباً 20 مہینے کے وقفے کے بعد اس راہداری کو کھول دیا گیا ہے۔ گرداسپور میں ڈیرہ بابا نانک کے ایک ساکن کملجیت سنگھ نے بتایا کہ جب ہمیں کرتارپور کھولنے کے بارے میں معلوم ہوا تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ مرکزی وزیر داخلہ نے منگل کو کہا تھا کہ چاشمبے سے کرتارپور راہداری دوبارہ کھول دی جائے گی۔ محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اہانت، ناموس رسالت میں گستاخی پر مشتمل کتاب تحریر کرنے پر وسیم رضوی کے خلاف مقدمہ درج کرنے بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت میں جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کے ہمراہ مجلسی ارکان مقننہ نے کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار سے نمائندگی کی۔ کمشنر پولیس نے صدر مجلس کو تیقن دیا کہ ملعون وسیم رضوی کے خلاف حیدرآباد سٹی پولیس سخت کارروائی کرے گی۔ صدر مجلس کے علاوہ جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی، جناب سید احمد پاشا قادری معتمد عمومی مجلس و رکن اسمبلی یاقوت پورہ، جناب ممتاز احمد خان رکن اسمبلی چار مینار، جناب محمد معظم خان رکن اسمبلی بہادر پورہ، جناب احمد بلالہ رکن اسمبلی ملک پیٹ، جناب جعفر حسین معراج رکن اسمبلی نامپلی، جناب کوثر محی الدین رکن اسمبلی کاروان، جناب سید امین الحسن جعفری رکن کونسل، جناب مرزا ریاض الحسن آفندی رکن کونسل نے آج صبح کمشنر پولیس حیدرآباد سے تفصیلی طور پر ملاقات کرتے ہوئے تحریری شکایت حوالے کی۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے وزیر اعظم مودی کو چاشمبے کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان سے خواہش کی ہے کہ وہ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کو 2020-21 کے ربی سیزن میں پیدا کردہ 5 لاکھ میٹرک ٹن چاول حاصل کرنے کی ہدایت دیں۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے مکتوب میں مزید کہا کہ رواں خریف سیزن کے دوران مرکز نے 40 لاکھ میٹرک ٹن کے حصول کا نشانہ مقرر کیا ہے، لیکن پنجاب کی طرح 90% پیداوار حاصل کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے مکتوب میں بتایا کہ 2014 میں ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد زرعی شعبے میں غیر معمولی ترقی ہوئی ہے۔ آندھرا پردیش کے گورنر وشوا بھوشن ہری چندن کرونا سے متاثر ہو گئے ہیں، جس کے بعد ان کو علاج کے لیے وجے واڑہ سے حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ گورنر کا علاج شہر کے گچی بولی کے خانگی دواخانے میں کیا جا رہا ہے۔ آج صبح ان کو کرونا وائرس سے متاثر ہونے کا پتہ چلا، جس کے بعد انہیں فوری طور پر حیدرآباد منتقل کر دیا گیا، جہاں ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم ان کے علاج میں مصروف ہے۔ اسی دوران گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے آندھرا پردیش کے اپنے ہم منصب کی عاجلانہ صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گاندھی ہاسپٹل میں ڈیوٹی کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے نوجوان ڈاکٹر کی موت ہو گئی۔ چاشمبے کی صبح اچانک پیش آئے اس واقعے نے ہاسپٹل کے اسٹاف کے ساتھ ساتھ اس ڈاکٹر کے ساتھیوں کو غمزدہ کر دیا۔ اس ڈاکٹر کی شناخت 28 سالہ ڈاکٹر پورنا چندر کے طور پر کی گئی ہے۔ اس نے حال ہی میں جنرل سرجری میں سینئر ریزیڈنسی کی تکمیل کی تھی۔ وہ چاشمبے کی صبح ہاسپٹل کی 4تھی منزل پر ڈیوٹی کر رہا تھا کہ اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وہ گر پڑا۔ اس کو دواخانے کے ہی ایمرجنسی شعبہ منتقل کیا گیا، جہاں اس کو بچانے کی کوشش کی گئی، تاہم تمام کوششیں رائے گاں ثابت ہوئیں۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے ریاست کے ہر فرد کو کرونا کی دوسری خوراک بھی دینے کے عمل کو مکمل کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ انہوں نے آج ٹیلی کانفرنس کے ذریعے ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسرز کے ساتھ ریاست بھر میں کرونا کے ٹیکہ اندازی کے پروگرام کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا اور کرونا کی دوسری خوراک دینے کے عمل میں تیزی لانے کی ہدایت دی۔ سید شاہ غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا سجادہ نشین درگاہ قاضی پیٹ صدر ملت رابطہ کمیٹی نے اپنے ایک صحافتی بیان میں وسیم رضوی سابق چیئرمین شیعہ وقف بورڈ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف توہین آمیز تحریروں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان اپنے نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ انہوں نے ملعون وسیم رضوی کی ہندی زبان میں تحریر کردہ مذموم کتاب کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وسیم رضوی نے پہلے عدالت عظمیٰ میں قرآن پاک کی آیات کو ہٹانے کی عرضی دی تھی، جسے معزز عدالت نے خارج کرتے ہوئے اس پر جرمانہ لگا دیا تھا۔
اب اس نے مزید ایک شرارت کرتے ہوئے محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ایک کتاب شائع کروائی ہے۔ ملون نے دنیا بھر کے اہل ایمان مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے کہ کویتا رکن قانون ساز کونسل مجالس مقامی متحدہ ضلع نظام آباد کی میعاد 4 جنوری 2022 کو ختم ہو رہی ہے۔ اس صورتحال میں سیاسی حلقوں میں اس بات کی زبردست بحث جاری ہے کہ کویتا کو ایک مرتبہ پھر مجالس مقامی MLC کے طور پر موقع فراہم کرتے ہوئے کابینہ میں شامل کیا جائے گا، تاہم سیاسی تبدیلی کے تناظر میں غیر متوقع طور پر بنڈا پرکاش کا نام MLC فہرست میں شامل ہوا ہے۔ رکن راجیہ سبھا M پرکاش کی میعاد کے ختم ہونے میں مزید 3 سال کا وقت ہے۔ نظام آباد ضلع سے ڈی سرینواس KR سریش ریڈی راجیہ سبھا کے ارکان کے طور پر نمائندگی کر رہے ہیں۔ رکن راجیہ سبھا ڈی سرینواس کے عہدے کی میعاد جون 2022 میں ختم ہو رہی ہے۔ اس تناظر میں سابق وزیر و سینئر لیڈر مانڈوا وینکٹیشور راؤ راجیہ سبھا کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ 18 سال مکمل کرنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے ناموں کو فہرست رائے دہندگان میں درج کروا لیں۔ ان خیالات کا اظہار ضلع کلکٹر نرمل مشرف فاروقی نے کیا۔ وہ آج گورنمنٹ ڈگری کالج نرمل میں فہرست رائے دہندگان میں ناموں کے اندراج کے لیے منعقدہ پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ مشرف فاروقی نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے انتخابات کو مؤثر اور پرامن طریقے سے منعقد کرنے کے لیے جدید تکنیکی طریقوں کو روبہ عمل لایا گیا ہے۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔